فرعون جیسے بادشاہ کی جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں ہی سب سے بڑا تمہارا رب، روزیاں تمہیں میں دے رہا ہوں، نہریں میں بہا رہا ہوں، بارشیں میں برساتا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ لیکن اوپر سے رب کا فیصلہ دیکھو، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، دوسروں کو پالنے والا، دعویٰ کرنے والا کہ میں روزیاں دینے والا ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، لیکن اس نے اوپر والے نے اس کی جھولی کو آباد نہیں کیا، اولاد نہیں دی، تو وہ سربراہ بھی، کائنات کا سربراہی کے دعوے کرنے والا بھی اپنی جھولی آباد کر سکا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اولاد یہ بڑی خدا کی نعمت ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ جن کی جھولیاں آباد ہیں، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، دنیا اور آخرت کے نفع کا باعث بنائے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں کی جھولیاں سالہ ہاں سال سے خالی پڑی، اس نے آباد نہیں کی، تو کوئی جھولیوں کو آباد کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جھولیاں پیسے اور دولت سے آباد ہو سکتی ہیں۔ اگر پیسے اور دولت کے ذریعے اولاد ہو سکتی ہوتی تو فرعون اپنے لیے اولاد لے لیتا۔ تھوڑی دولت تھی اس کے پاس، سپر پاور، حاکم اعلیٰ، اتنا حاکم اعلیٰ کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں رب ہوں تمہارا، لیکن اپنے آپ کو بھی اولاد دلوا سکا نہیں۔ تو جس طرح دولت اور جائیداد اور مال سے یہ جھولیاں خالی آباد نہیں ہو سکتی، کوئی مال اور دولت کے ذریعے اپنے لیے اولاد اللہ سے نہیں لے سکتا، اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، بزرگی سے، عبادت سے، زہد اور تقوی سے بھی کوئی نبی، ولی، شہید، قطب، ابدال، وہ بھی کسی کی جھولی آباد کر سکتا نہیں۔ جھولیوں کو آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ دیکھتے نہیں ہو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً، جس کی دربار پر آج کے ہمارے لوگ جا کر چادریں پھیلاتے ہیں بیری کے درخت کے نیچے، کہ اگر بیر آیا چادر کے اوپر تو بیٹا دے دے گا، اور پتا آیا تو پھر بیٹی مل جائے گی۔ اس سلطان العارفین کی جھولی دامن بھی اولاد سے کیا تھا؟ خالی تھا۔ ان کی بھی اپنی اولاد، اگر زہد اور تقوی کی بنا سے کوئی کسی کو اولاد دلوا سکتا تو حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اولاد دلا دیتے۔ قرآن و حدیث کے اندر کئی ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، سالہ ہاں سال، صدیاں گزر گئیں، جب تک اللہ رب ذوالجلال نے اولاد نہیں دی، اتنے تک نبی بھی اپنے لیے اولاد لے سکا نہیں۔ یہ فیصلے میرے رب کے ہیں، جس کی جھولی کو آباد کر دے تو وہ آباد کر دیتا ہے، بیٹے بھی دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ سنبھال بھی نہیں سکتا، اور جس کی جھولی کو خالی رکھے تو کوئی آباد کر سکتا بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آخر عمر تک مانگ رہے ہیں، مانگتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اماں مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں تو اپنے بڑھاپے کی حالت میں بھی پھر دل میں سوچ آئی، خیال آیا کہ موسم تو میرا بھی جھولی کے آباد ہونے کا نہیں رہا، لیکن وہ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل کھلا سکتا ہے تو میں بوڑھے زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے پھر کہنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں،
میرے ہڈیوں کے اندر گودا نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہی، وہ قوت نہیں ہے جس کی بنا پر اولاد ہوتی ہے۔ واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میرا سر سفیدی کا شعلہ مار چکا ہے، میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، زمانہ تو میرا بھی اولاد کا نہیں ہے۔ لیکن جب تو مریم کو بے موسم سردیوں والے پھل گرمیوں میں، گرمیوں والے پھل سردیوں میں کھلا سکتا ہے، تو میں زکریا کو بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب میں آج بڑھاپے کی حالت میں بھی تجھ سے نا امید نہیں، اس لیے تجھ سے پکار رہا ہوں۔ اس لیے نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ اللہ سے انسان مانگتا رہے۔ وہ زمانہ شباب کے اندر اگر اولاد نہ دے تو وہ بڑھاپے کی حالت میں بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ قادر ہے، اسباب کا محتاج نہیں۔ لیکن کوئی نبی، ولی، شہید، قطب، ابدال، جن، فرشتہ، وہ غیر آباد جھولی کو کبھی آباد کر سکتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا فرعون کی اولاد نہیں تھی، دولت اور مال کی وجہ سے وہ اپنی جھولی کو آباد نہیں کر سکا۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا اپنے آپ کو بھی اللہ سے اولاد نہیں دلا سکا۔ اس لیے اماں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں او نتخذہ ولدا، اے حاکم اعلیٰ اس بچے کو قتل نہیں کرنا، یہ یا تو ہمیں فائدہ دے دے گا، بڑے ہی دولت حاصل کریں گے، خزانے حاصل کریں گے اس حسین و جمیل بچے سے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا متبنہ بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ہم لا یشعرون، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا بچہ ہے، کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے جس کے خطرے سے ہم لاکھوں کروڑوں بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتے آ رہے ہیں، کوئی علم ان کو نہیں تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ کریم فرماتے ہیں ام موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہونے لگا، زندہ بچہ دریا کے حوالے کر کے کیا گزری، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنا بیٹا لخت جگر ہو اور ایسی چیز کے بندہ حوالے کر دے جو ظاہر ظہور موت کا باعث ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اللہ فرماتے ہیں فارغا، بالکل فارغ، کیا مطلب؟ ہر چیز سے فارغ ہو کر، خالی ہو کر، ایک بیٹے ہی کی فکر، بے قرار رہنے لگی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اللہ کریم